بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے 5 periods آف ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ کے 5 دور۔ دیکھیے، تاریخ کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں لوگ اور الگ الگ آسپیکٹ سے اس کے دور بتاتے ہیں۔ میں جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں اس کے اعتبار سے میں نے 5 دور بتائے ہیں، یعنی دعوت کے اینگل سے۔ تو سب سے پہلا دور جو ہے وہ ہے جب کہ پرافٹ آتے رہے بار بار، لیکن انسان نے ان کو اگنور کیا اور ہسٹری میں ان کا ریکارڈ نہیں، رسول اللہ سے پہلے۔ یہ پہلا دور تھا جب کہ انسان نے پیغمبر کو انوردی آف ریکارڈنگ سمجھا، یعنی اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو تاریخ میں ریکارڈ کیا جائے۔ چنانچہ پیورلی ہسٹوریکل سینس میں وہ پچھلے پیغمبر سب لامعلوم ہیں، وہ عقیدے کے اعتبار سے پیغمبر ہیں لیکن تاریخ کے اعتبار سے وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں نہیں آتے۔ دوسرا دور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ آپ کو خدا نے مقام محمود دیا۔ یہ مقام محمود کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، یہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، یہ ایک تاریخی فنامنا ہے، پیورلی ہسٹوریکل فنامنا ہے۔ اس سے مراد ہے ہسٹوریکلی اکنالجڈ پیغمبر، یعنی وہ پیغمبر جس کو تاریخ میں پیغمبر کی حیثیت سے اکنالج کیا گیا۔ یہ ہے دوسرا دور۔ تیسرا دور جو ہے وہ ہے پریزروڈ بک آف گاڈ کا، یعنی قرآن کا۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی، لیکن انسان ان کو پریزرو محفوظ نہ کر سکا۔ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کیا، اس لیے وہ مکمل طور پر محفوظ کتاب کی حیثیت سے باقی رہی۔ تو تیسرا دور ہے پریزروڈ بک آف گاڈ کا۔ چوتھا دور ہے سائنس کا دور۔ سائنس نے جو باتیں ڈسکور کی وہ خدا کی باتوں کو تصدیق کرنے والی بن گئی، جس کی پیشین گوئی قرآن میں موجود تھی پہلے سے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اس آیت میں سائنسی دور کی پیشین گوئی ہے۔ تو اس چوتھے دور کو میں کہوں گا کہ سائنٹیفک افرمیشن کا دور، سائنٹیفک افرمیشن۔ اس کے بعد پانچواں دور جو ہے وہ اینڈ آف ہسٹری ہے، یعنی انسانی تاریخ کا خاتمہ اور ڈے آف ججمنٹ کا آغاز۔ یہ ہیں 5 دور۔ تو اس وقت مجھے جو لاسٹ بٹ ون جو دور ہے سائنٹیفک افرمیشن کا، اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ چوتھا دور جو ہے وہ لاسٹ بٹ ون ہے، یعنی جب کہ جس کو میں نے سائنٹیفک افرمیشن
کا دور کہا. تو اسی چوتھے دور کے بارے میں اس وقت مجھے کچھ کہنا ہے. پچھلے ہفتے یہاں دلی میں ایک میٹنگ تھی جرنلسٹ لوگوں کی، انگلش جرنلسٹ لوگوں کی. تو وہاں پر مجھے ہی بلایا گیا تھا. ایک سوال وہاں پر یہ آیا تھا کہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ قرآن انفیلیبل کتاب ہے. انفیلیبل کا مطلب ہوتا ہے یعنی منزہ عن الخطا، اس میں کوئی غلطی نہیں. تو ہم کیسے مانیں؟ یہ سائنٹیفک دور ہے، ہم کیسے مانیں اس کو؟ دیکھیے، انفیلیبل کا لفظ جو ہے یہ قرآنی لفظ نہیں ہے. یعنی اس کو عربک میں کہتے ہیں منزہ عن الخطا. تو یہ قرآنی لفظ نہیں ہے، یہ قرآنی ٹرم نہیں ہے. یہ تو مسلم تھیولوجی میں یہ ٹرم استعمال ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں انفیلیبل یا منزہ عن الخطا تو یہ ایک پراسرار ٹرم ہوتا ہے، مسٹیریس ٹرم، جس کو آبجیکٹو کرائٹیریا پر جج نہ کیا سکے. تو قرآن ایسی کتاب نہیں ہے. قرآن کوئی پراسرار یا مسٹیریس کتاب نہیں ہے. قرآن کا جو اس معاملے میں جو قرآن نے جو ٹرم استعمال کیا ہے وہ دوسرا ہے. وہ یہ ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اختلاف نہ ہونا. اختلاف کیا ہے؟ انکنسسٹنسی، یعنی عدم مطابقت. تو قرآن کا یہ ماننا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ معلوم حقیقتوں سے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس سے کوئی عدم مطابقت اس کے اندر نہیں ہے. یہ ہے اس کا ماننا. یعنی قرآن میں ہر قسم کے ریفرنسز ہیں، یعنی لائف، جیولوجی، ایسٹرانومی، جتنے بھی سائنس کے شعبے ہیں تقریباً سب کے ریفرنسز موجود ہیں قرآن مجید میں. یعنی قرآن سائنس کی بک نہیں ہے، کسی بھی چیز کی ڈیٹیل اس کے اندر نہیں ہے، لیکن کیجول ریفرنسز ہر چیز کے بارے میں ہے. تو قرآن نے یہ کلیم کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ بعد کے زمانے میں قیامت تک جو حقیقتیں انسان ڈسکور کرتا رہے گا تو کبھی بھی قرآن کے اسٹیٹمنٹ سے ٹکرائے گا نہیں. یہ ہے قرآن کا دعویٰ. اس کو کہا گیا انکنسسٹنسی. یہ ہے، اس کرائٹیریا پر آپ کو جج کرنا چاہیے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ ماننا نہیں کہ انفیلیبل کتاب ہے، وہ نہیں. قرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن اسٹینڈس ریشنل اسٹینڈرڈ. جو ریشنل اسٹینڈرڈ ہے، جو عقلی معیار ہے، اس پر قرآن پورا اترتا ہے. معلوم حقیقتوں سے اس کا کوئی بیان ٹکراتا نہیں ہے. یہ ہے اس کا وہ. تو آپ کو اس اعتبار سے جانچنا چاہیے. وہ انفیلیبل ہے، یہ تو ایک مسٹیریس عقیدہ ہے، تو وہ قرآن نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے. اگرچہ عملاً یہی ہوتا ہے آخر میں، جب قرآن کی صداقت ریشنل گراؤنڈ پر ثابت ہو جائے تو عملاً یہ ہوگا انفیلیبل بک بن جائے گی.
منزہ عن الخطا. لیکن یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں قرآن مجید کا، یاد رکھیے. تو میں آپ کو جو کرائٹیرین دینا چاہتا ہوں قرآن کے مطابق وہ ہے کہ قرآن یعنی جو حقیقتیں انسان بات کو دریافت کیا سائنس کے دور میں، اس سے وہ اس کے مطابق ہے. یعنی انکنسسٹنسی ود سائنٹیفک ڈاٹا یہ آپ کے اندر نہیں پائیں گے. یہی کرائٹیرین سائنس میں استعمال ہوتا ہے. یعنی جو کرائٹیرین سائنس میں استعمال ہوتا ہے، جو ریشنل کرائٹیرین، خود وہی کرائٹیرین قرآن مجید میں پیش کیا ہے. اس پر جج کر کے دیکھ لو. اب میں ایک مثال دوں گا اس کو واضح کرنے کے لیے. To illustrate this point, I will give an example. دیکھیے ٹالمی کے زمانے سے، ٹالمی کو عربک میں اردو میں کہتے ہیں بطلیموس. ٹالمی میں پی ہے جو سائلنٹ ہے. تو ٹالمی کے زمانے سے یہ مانا جاتا تھا کہ جو سولر سسٹم ہے اس میں زمین سینٹر میں ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. اس کو کہتے ہیں جیو سینٹرک تھیوری. جیو سینٹرک تھیوری یہ تھیوری یعنی زمین مرکزی نظام شمسی، یہ 1000 سال سے زیادہ مدت تک انسان کے دماغ پر چھایا رہا. تمام لٹریچر میں یہی مانا جاتا رہا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ 1609 میں یعنی 1609 میں جب گلیلیو نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے پہلی بار آسمان کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اصل بات اور ہے. یعنی زمین مرکز میں نہیں بلکہ سورج مرکز میں ہے. ٹیلیسکوپ سے پہلے انسان کے لیے ممکن نہیں ہوا تھا کہ اس سطح پر مشاہدہ کرے جس سطح پر یہ حقیقتیں اس کے علم میں آ جاتی ہیں. تو گلیلیو کے زمانے سے یہ چیز اسٹیبلش ہوئی کہ جو شمسی نظام ہے وہ سورج مرکزی ہے، وہ زمین مرکزی نہیں ہے. یعنی ہیلیو سینٹرک تھیوری. تو جب ٹیلیسکوپک مشاہدے نے جو چیز دریافت کی اس سے وہ غیر مطابق ثابت ہو گیا، اس کی کنسسٹنسی ثابت نہ ہو سکی، وہ انکنسسٹنٹ بن گیا زمین مرکزی نظریہ. تو اس کو ڈسکارڈ کر دیا گیا. انکنسسٹنسی کی وجہ سے جیو سینٹرک تھیوری ڈسکارڈ ہو گئی اور ہیلو سینٹرک تھیوری کو مان لیا گیا. یہی کرائٹیرین سائنس میں استعمال کیا جاتا ہے. اور قرآن نے یہ کہا کہ اسی کو استعمال کر کے تم قرآن کی صداقت کو جان سکتے ہو. یہ ایک بہت ہی انوکھا دعویٰ تھا کیونکہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی تھنکر یا فلاسفر ایسا نہیں ہے جس نے اتنے سائنس کے دور سے پہلے جو باتیں کہی ہوں سائنس نے اس کو افرم کیا ہو، اس کی تصدیق کی ہو. یہ انوکھی بات ہے. یہ ایک ہی مثال اس کی ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں. کارل مارکس نے کہا تھا کہ کمیونسٹ ریولوشن پیرس میں آئے گا سب سے پہلے. اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کمیونسٹ ریولوشن پیرس، ریڈ ریولوشن اس نے کہا تھا، ریڈ ریولوشن، کہ ریڈ ریولوشن یہ سرخ انقلاب جو پہلے سب سے جہاں آئے گا وہ پیرس میں آئے گا.
اور آج تک ایسا نہیں ہوا. یعنی اس کا جو پریڈکشن تھا وہ غلط ثابت ہوا. اب اس کے بعد آپ دیکھیے قرآن مجید میں رسول اللہ جب مکی زمانہ تھا آپ کا، مکی دور کے آخر میں عرب سرحد کے باہر یہ ہوا کہ رومن امپائر اور ایرانی امپائر میں لڑائی ہوئی. ایرانی جو ہے وہ ان کو جیت ہوئی اور رومن امپائر کو انہوں نے ہرا دیا. اس وقت قرآن میں آیت اتری کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، کہ ایرانی امپائر یا ساسانید امپائر نے رومیوں کو ہرا دیا ہے، لیکن وہ پھر دوبارہ غالب آ جائیں گے. تو گبن نے لکھا ہے کہ اس وقت جب کہ قرآن میں آیت اتری یہ بہت ہی انتھنکیبل تھا، کیونکہ انہوں نے شیٹر کر دیا تھا بالکل. رومن امپائر کو شیٹر کر دیا تھا. تو گبن جس نے ہسٹری لکھی ہے اس کی، وہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ بالکل انتھنکیبل تھا کہ کیسے ایسا ہو جائے گا. تو اس نے وہاں پر بوسٹنگ کا لفظ استعمال کیا ہے، محمد نے بوسٹ کرتے ہوئے، یعنی جس کو اردو میں کہتے ہیں برا لفظ ہے شاخی مارتے ہوئے، اچھا لفظ نہیں ہے یہ. تو اس کو بوسٹنگ کرا دیا ہے، ایسا کہا، اور اس کے نزدیک ایکسیڈنٹلی یہ پورا ہو گیا. میں یہ کہوں گا کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے اترا ہے. خدا عالم الغیب ہے، وہ پریزنٹ کو بھی جانتا ہے، فیوچر کو بھی جانتا ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیوچر کے بارے میں کوئی پریڈکٹ کرے اس طرح سے اور وہ وہی کہ وہی ہو جائے، اور قرآن میں ایسا ہوا. بز عربی میں کہتے ہیں 10 سے کم کی عدد کو، یعنی 9 تک کو، یعنی 2.5 سے کم کی جو عدد ہے وہ بز کہی جاتی ہے. تو ٹھیک 9 سال میں دوبارہ رومی غالب آ گئے اور ایرانی کو شکست دے دیا انہوں نے. تو ٹھیک بالکل لٹرل طور پر یہ پریڈکشن قرآن کا جو تھا وہ پورا ہوا. یہ ہے افرمیشن، یعنی ہسٹورک افرمیشن. یعنی ہسٹری نے تصدیق کی کہ قرآن جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے. اب ایک اور مثال لیجیے آپ افرمیشن کی. دیکھیے اٹلی میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے تورن، TURIN، تورن. وہاں پر ایک بہت بڑا چرچ ہے، کیتھیڈرل. اس میں ایک 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 کلاتھ رکھا ہوا ہے، ایک آپ چادر کہہ سکتے ہیں، پہلے زمانے کے بنی ہوئی جو کھڈی بنتی تھی کھڈی میں، اس طرح کی ایک چادر. اس پر کچھ نشانات ہیں، یعنی انسان کی امیج اس کے اوپر ہے. تو سارے جو مسیحی تھے وہ یہ مانتے تھے کہ یہ کفن ہے حضرت مسیح کا. یعنی ان کا ماننا یہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا، ان کا کلیم یہ تھا کہ مسیح کو ان کے کہنے کے مطابق جب کروسیفائی کیا گیا، تو جب ان کو لٹایا گیا تو میں وہ جگہ دیکھی ہے، وہاں پہ چبوترا بنایا انہوں نے، کہتے ہیں کسی کو لٹایا گیا تھا چرچ آف ریزریکشن میں یروشلم میں. تو جب لٹایا گیا تھا تو ایک ان کے اوپر کپڑا ڈالا گیا، ان کے باڈی کے اوپر، ان کے بیان کے مطابق ڈیڈ باڈی کے اوپر. تو کیمیکل ریئیکشن سے ان کی امیج اس پر آ گئی. تو اس کپڑے پر آپ دیکھیں تو ایک انسان کی امیج دکھائی دیتی ہے، تصویر نہیں، امیج. ان کا کہنا تھا کہ یہ حضرت مسیح کا ایک ہسٹوریکل ثبوت ہے کہ حضرت مسیح کو کروسیفائی کیا گیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ان کا عقیدہ ہے کروسیفائی کرنے کا، یہ ان کا بہت امپورٹنٹ ہے، اسی پر بیس کرتی ہے مسیحیت. اب کیا ہوا کہ یعنی آج کے زمانے میں ایسی ٹیکنیک دریافت ہوئی سائنٹیفک دور میں
کہ پچھلی چیزوں کی صحیح سے اپڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ٹھیک اس کی تاریخ معلوم کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک ٹیکنیک ہے جو کہتے ہیں کاربن 14 ڈیٹنگ. تو وہاں پر گئے فرانس کے اور جرمنی کے ریسرچرس، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اس ٹیکنیک کو اپلائی کر کے دیکھیں گے. تو چرچ کے لوگ بہت ریلیکٹنٹ تھے، مشکل سے تیار ہوئے وہ. جب اس کو اپلائی کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ صرف 150 سال کا ہے، یعنی 2000 سال کا ہونا چاہیے نا اس کو. حضرت مسیح کو کروسیفائی کرنے کا زمانہ تو 2000 سال پہلے ہوا، اور اس کی عمر جو ہے، اس کپڑے کی عمر جو ہے صرف 150 سال ہے. تو کیا کہ سائنٹیفک ٹیکنیک نے، سائنٹیفک میتھڈ نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا، تمہارا دعویٰ غلط ہے. یعنی موجودہ زمانے میں جو سائنس کے ذریعے سے جو ڈیٹنگ کا طریقہ دریافت ہوا، وہ بہت ہی مانا جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے سائنسدانوں کو. اس سے اس کی ہسٹوریسٹی اسٹیبلش نہیں ہو سکی، اس نے اس کو تصدیق نہیں کی. اب دوسری مثال لیجیے آپ، پیرلل مثال. قرآن مجید میں ایک آیت ہے فرعون کے بارے میں، فیرو اس کو کہا جاتا ہے، جو مصر میں تھا اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو غرق ہو کر مرا تھا. تو قرآن مجید میں ہے کہ اس وقت جب کہ وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، اس وقت کے بارے میں آیت ہے کہ الیوم ننجی کا بے بدن کا لتکون لمن خلفک کا آیا. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا جو باڈی ہے مرنے کے بعد، اس کو ہم پریزرو رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو. اب یہ واقعہ جو ہوا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی باڈی کہیں موجود ہے. قرآن میں یہ آیت تھی کہ فرعون کا باڈی محفوظ ہے، پریزرو ہے اگلی نسلوں کے لیے. لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہیں ہے وہ. خود عرب میں جب قرآن بھی ہوتا تب بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا. یہاں تک کہ 19 صدی کے آخر میں کچھ اورینٹلسٹ وہاں گئے اور انہوں نے قاہرہ کے باہر کچھ اس شکل کے مینار ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے وہاں پر کئی، اس کو کہتے ہیں پیرامڈس. تو اس پیرامڈس جو ہے مسٹری بنے ہوئے تھے کہ اس میں کیا چیز ہے، پیرامڈ میں کیا چیز ہے. تو ایک لمبی کہانی ہے، میں نے اپنی کتاب میں اس تفصیل لکھی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے اس کے ڈور کو کھولا تو اس کے اندر سے ممی کی ہوئی باڈی نکلی بادشاہوں کی. وہ لوگ ممی کرتے تھے، اس سے وہ محفوظ ہو جاتی تھی باڈی، ہزاروں سال تک محفوظ رہتی تھی. تو ممی کی ہوئی باڈی جو تھی وہاں بادشاہوں اس کو نکالا انہوں نے، اور پھر ایک باڈی ایسی تھی جس کی ناک جو ہے تھوڑی کٹی تھی، یعنی لگتا تھا کہ مچھلی نے تک کاٹ لیا اس کو. تو لوگوں کو شک ہوا کہ یہ وہی فیرو ہو سکتا ہے موسیٰ کے زمانے کا. تو اس پر اپلائی کیا گیا وہی میتھڈ، ڈیٹنگ میتھڈ کو، اور معلوم ہوا کہ ٹھیک وہی زمانہ ہے اس کا جو حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے. یعنی وہ کنٹمپریری کنگ تھا مصر کا، یعنی حضرت موسیٰ کے زمانے کا کنگ تھا وہ، یعنی فیرو تھا وہ. تو قرآن جو بات کہی تھی وہ سائنٹیفک دور میں اس کی تصدیق ہو گئی. اس سائنس کے زمانے میں جو نئی ٹیکنیک دریافت ہوئی، اس ٹیکنیک نے قرآن کے بیان کو رد نہیں کیا بلکہ اس کی تصدیق کر دی. یہ ہے سائنٹیفک افرمیشن. اس طرح سے پورے قرآن کا معاملہ ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو
جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ ڈفرینٹ اس سے تعلق رکھتی ہیں، ڈفرینٹ برانچز سے. یعنی کیجول ریفرنسز ہر چیز کے بارے میں ہے قرآن مجید میں. تو بات کو جب سائنس نے ڈسکور کی چیزیں تو سب اس کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے اور ابھی تک ہو رہی ہے. میں چند مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا. انکنسسٹنسی ثابت نہیں ہو سکی بلکہ مطابقت ثابت ہوئی. تو جس چیز کو قرآن نے بتایا تھا کرائیٹیرین، اس پر آپ جج کیجیے، اور جب وہ جج کر کے آپ دیکھیں کہ یہ سائنس جو ہے اس کو تصدیق کر رہی ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہو کہ وہ ریشنلی اسٹیبلش ہو جائے گی اس کی سچائی. جو کہ میں نے کہا تھا کہ قرآن اسٹینڈ ریشنل اسٹینڈرڈ. تو ریشنل اسکروٹنی پر آپ دیکھیں، انفیلیبل ہمارا دعویٰ نہیں ہے، قرآن کا دعویٰ نہیں کہ یہ انفیلیبل کتاب ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ تم ریزن سے، سائنس سے جج کر کے جان سکتے ہو اس کی صداقت کو. وہ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیے قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی تھی، اس پہ بہت چرچا رہا. سمجھتے قرآن جو ہے یعنی عورت کو ڈیگریڈ کرتا ہے، اور یورپ جو ہے یورپ کو جنڈر ایکولیٹی کا درجہ دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وہ وٹنس کے بارے میں، گواہی کے بارے میں. اس میں یہ ہے کہ ایک مرد کے مقابلے دو عورت کی گواہی، یعنی کسی معاملے میں گواہی دینا ہو تو ایک مرد کے برابر دو عورت ہوگی تو مانا جائے گا اس کو. یعنی دو گواہی اگر مطلوب ہے وہاں تو ایک مرد ہو تو دو عورتیں ہونی چاہیے اگر عورتیں وٹنس بن رہی ہوں تو. اس پر بڑا غوغا تھا کہ دیکھو عورت کو ڈیگریڈ کرتا ہے قرآن، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی کتاب، جو کتاب عورت کو ڈیگریڈ کرے تو ان کے نزدیک وہ کتاب ہی نہیں ہے. اور مغرب میں جنڈر ایکولیٹی کا نظریہ تھا، لیکن خود سائنس نے ثابت کیا کہ جنڈر ایکولیٹی اس معنی میں، جنڈر ایکولیٹی جو ہے وہ ریسپیکٹ کے معنی میں صحیح ہے، گواہی کو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ آپ عورت مرد کو ایکول ریسپیکٹ دیں، یہ بات صحیح ہے، ایکول ریسپیکٹ. ان ٹرم آف ریسپیکٹ بوتھ آر ایکول. ان ٹرم آف ریسپیکٹ بوتھ آر ایکول. لیکن جہاں تک معاملہ ہے وٹنس کا تو اس میں اس کی بایولوجی دیکھی جائے گی. تو سائنس کی ریسرچ جو ہوئی ہے اس زمانے میں، اس میں ایک بہت عجیب چیز دریافت ہوئی، مائنڈ کے بارے میں ریسرچ ہوئی، مائنڈ. تو سائنسی جو اسٹڈی کی گئی ہے، سائنٹیفک اسٹڈی، اس سے معلوم ہوا کہ مرد کا جو مائنڈ ہے وہ سنگل فوکسڈ ہوتا ہے، اور عورت کا مائنڈ ملٹی فوکسڈ ہوتا ہے. سائنٹیفکلی پروو ہو گیا یہ کہ عورت بیک وقت کئی طرف دھیان رکھتی ہے کیونکہ اس کا مائنڈ ملٹی فوکسڈ ہے، اور مرد ایک چیز کنسنٹریٹ کرتا ہے ایک چیز پر کیونکہ اس کا مائنڈ جو ہے سنگل فوکسڈ ہے. اب بتائیے کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے، مرڈر کا واقعہ ہو رہا ہے، کوئی واقعہ ہو رہا ہے، تو مرد اپنے بناوٹ کے اعتبار سے اس کو کنسنٹریٹ کر کے دیکھے گا، اس کو بالکل سارا دھیان اسی پر لگا دے گا، اسی پر فوکس کا ہوگا. تو ایک کافی ہے. لیکن عورت کا دماغ کئی طرف چلے گا کیونکہ اس کا مائنڈ ملٹی فوکسڈ مائنڈ ہے اس کا. اس لیے کہا گیا ہے قرآن میں، اس میں ہے کہ ایک بھول جائے دوسری یاد دلائے. کیونکہ دو اگر دیکھ رہی ہیں تو کسی ایک سین کو ایک نے دیکھا اور دوسرے نے نہیں دیکھا، جس نے نہیں دیکھا اس کی کمی پوری ہو جائے گی دیکھنے والے سے. تو اٹ از بٹ نیچرل، اٹ از بایولوجیکل فیکٹ بن گیا. یہ تو یہ بالکل یعنی ریئلسٹک اپروچ یہ ہوا کہ سنگل فوکسڈ اگر وٹنس ہے تو ایک کافی ہے، لیکن اگر ملٹی فوکسڈ وٹنس ہے تو اس کو دو لے آؤ تاکہ ایک سے کوئی مس ہوئی ہو،
کوئی چیز تو دوسرا اس کو بتا دے. تو یہ بالکل سائنٹیفک نظریہ ہے, بالکل سائنٹیفک. کتنی بڑی بات ہے کہ جو بات قرآن میں کہی گئی تھی اور بیچ میں لوگوں نے سمجھا کہ تو غلط ہونے میں کسی شک نہیں, اور اب سائنس کی تحقیق نے اس کو تصدیق کر دی ہے اس کی. اسی کو میں کہتا ہوں سائنٹیفک افرمیشن. اور قرآن میں پیشگی طور پر یہ آیت موجود تھی, جیسا کہ میں نے پڑھا ابھی, کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یعنی بعد کے زمانے میں, لیٹر پیریڈ آف ہسٹری میں چیزیں دریافت ہوں گی, ڈسکور ہوں گی, تو وہ جو دریافتیں ہیں, وہ جو ڈسکوریز ہیں, وہ صرف قرآن کے بیانات کو تصدیق کریں گی, اس کو کنفرمیشن بن جائے گی, افرمیشن بن جائے گا اس کا. وہی ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایسے بہت سارے بیانات ہیں. ایک یہ ہے کہ فی ظلمات ثلاث, بچہ جو ہوتا ہے وم میں, رحم مادر میں, اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 3 جھلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے. فی ظلمات ثلاث. پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ فی ظلمات ثلاث کا مطلب کیا ہے, کیونکہ آپریشن یا سرجری کا طریقہ پہلے رائج نہیں تھا. جب انیستھیسیا آیا ہے تب سرجری آئی ہے. انیستھیسیا نہ دنیا میں ہوتا تو سرجری بھی نہ ہوتی. اب جو تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ بالکل ایگزیکٹ یہی ہوتا ہے رحم مادر میں, ووم میں, کہ بچہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ اس کو 3 ریپر ہوتے ہیں, 3 جھلیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر وہ ہوتا ہے بچہ, اس کی حفاظت, اس کی نیچرل حفاظت کے لیے. یعنی کریٹر نے اس بچے کی حفاظت کے لیے 3 لیئر بنا رکھے ہیں. 3 ریپر ہوتے ہیں جس کو ڈھکے رہتے ہیں. اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا. جب قرآن اترا اس وقت سرجری ہوتی نہیں تھی, کہ کسی کو پتہ نہیں تھا اس حقیقت کا. اس کی تفصیل میں نے لکھی اپنی کتاب میں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لمبی تحقیق کے بعد معلوم ہوا. اور اس کے بعد امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا, اس نے مانا کہ قرآن تو خدا کی کتاب ہے, کیونکہ خدا کے سوا کون جان سکتا تھا کہ 3 ریپر میں بچہ ڈھکا ہوا رہتا ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا 3 جھلیوں کے بیچ میں. کتنی عجیب بات ہے یہ. اسی طرح آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت تھی, یہ سب مثالیں میں آپ دے رہا ہوں جس کو میں نے کہا سائنٹیفک افرمیشن. اب چوتھا دور یہ ہے جس پر ہم گزر رہے ہیں. پہلا دور تھا جب کہ پرافٹ جو تھے وہ ان کا اکنالجمنٹ نہیں ہوا, ہسٹری میں ریکارڈ نہیں ہوئی, تو انورتھی آف ریکارڈنگ سمجھے گئے وہ. دوسرا دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت محمدی کا دور, جبکہ ہسٹوریکلی اکنالج کرنے کا دور. تیسرا دور تھا قرآن کو محفوظ کرنے کا, ایک ٹریزر بک کے طور پر. اب ہم چوتھے دور میں ہیں جب کہ میں نے کہا تھا اس کو کہ سائنٹیفک افرمیشن کا دور, کہ خدا کی سچائی, خدا کا الہام, خدا کی گواہی, خدا کی کتاب کو انسان کی دریافت کردہ چیزیں جو ہے ان سے تصدیق مل رہی ہے. اور یہ وہی سائنٹیفک کرائیٹیرین ہے جس سے بہت چیزیں ڈسکارڈ ہو گئی ہیں اور کچھ نئی چیزوں کو مانا جا رہا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. 2 آیتیں ہیں اس مفہوم کی. دوسری آیت ہے کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. یہ 2 آیتیں قرآن مجید میں آئی تھیں اس وقت جب کہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا, یعنی کاسمالوجی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا انسان کو. اسے بتایا گیا تھا کہ زمین و آسمان جو ہے, یہ جو پورا کاسموس ہے, یہ سب رت کی حالت میں تھا. رت کہتے ہیں منضم الاجزاء, یعنی سب اس طرح سے چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہو.
سارے کی ساری چیزیں وہ ایک میں جڑی ہوئی ہو، یعنی کمپیکٹ حالت میں. تو پورا جو کاسموس ہے وہ سب کمپیکٹ حالت میں تھا. پھر خدا نے پھاڑا اس کو. کسی کو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ کیا رتق ہے کیا فتق ہے. قرآن میں آیت آ گئی. اس زمانے میں بھی جو تھے عرب لوگ وہ جانتے نہیں تھے اس کا مطلب کیا ہے. لیکن یہ 20th سینچری میں کہ فرسٹ کوارٹر میں جب بگ بینگ تھیوری دریافت ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ پیشگی قرآن مجید میں یہ بات موجود تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری یہ ہے کہ اب سے کوئی 13 بلین سال پہلے، 13 بلین سال پہلے تقریباً سارا جو اس وقت ہے، اسٹارس ہے، پلانٹس ہے، سولر سسٹم ہے، زمین ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کاسمک بال، ایک سپر بال کی شکل میں تھی. ایک ہی گولا تھا، اس میں اس کے سارے پارٹیکل جمع تھے. پھر اس میں ایکسپلوژن ہوا. ایکسپلوژن، اس ایکسپلوژن سے سارے پارٹیکل بکھر گئے اور پھر انہیں سے پورا یہ گلیکسی بنی، سولر سسٹم بنا، اسٹار بنے، اسٹار اور پلانٹ بنے، زمین بنی، یہ ساری چیزیں اس کے بعد بنی. اب بتائیے کہ جو چیز اب سائنس نے جانی ہے اس کو قرآن میں پہلے بتایا گیا تھا، کیونکہ سائنس جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے انسان مانتا تھا روایتی دور میں، کریشن پیریڈ میں، لیکن سائنٹیفک ڈسکوریز جب سامنے آئیں تو ان سے معلوم ہوا کہ یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے، یہ تو وہ ڈسکارڈ ہو گئی وہ سب. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کنسسٹنسی ہے قرآن کے بیان میں اور آج کی ڈسکوریز میں. کیسی عجیب بات ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اس خدا کے بارے میں شک کرتے ہو تم جس نے زمین و آسمان کو پھاڑا، جس کے ایکسپلوژن کر کے، بگ بینگ کا ایکسپلوژن کر کے اس جو آرٹیکل کمپیکٹ حالت میں تھے اس کو بکھیرا اور پھر پورا یہ دنیا وجود میں آئی. کیسا عجیب ہے یہ افرمیشن سائنس کا. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھ سے کہا گیا کہ قرآن کو آپ انفیلیبل مانتے ہیں، کیوں؟ تو میں نے کہا کہ یہ ٹرم میں یوز نہیں کرتا، قرآن نے میں یوز نہیں کیا اس ٹرم کو. قرآن جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو انکنسسٹنسی نہیں ہے قرآن کے اسٹیٹمنٹ میں اور سائنٹیفک ڈسکوریز میں، اس میں آپ جج کیجیے. یعنی وہی کرائٹیرین جس سے آپ جج کرتے ہیں دوسری چیزوں کو، کیونکہ سائنس میں یہی مانا جاتا ہے. اسی کے تحت جیو سینٹرک تھیوری ڈسکارڈ ہو گئی اور ہیلو سینٹرک تھیوری کو اب مانا جانے لگا. تو سیم کرائٹیرین یہاں اپلائی کیجیے آپ. یہی قرآن خود بول رہا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے قرآن میں ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے اتارا پیوریفائڈ پانی. یہ پہلے زمانے میں ایک مسٹیریس سمجھتے تھے لوگ کہ پیوریفائڈ پانی کیا چیز ہے، کہاں سے آتا ہے. یعنی یہ جو پیوریفائڈ پانی کا جو ورڈ ہے اس میں جو معنویت ہے، جو میننگ ہے، اس سے کسی کو پتہ نہیں تھا. کسی کو پتہ نہیں تھا. 1000 سال تک کوئی نہیں جانتا تھا. اب پتہ چلا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یعنی واٹ از پیوریفائڈ پانی. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جب یہ پانی پیدا کیا، گیسوں کو اکٹھا کر کے پانی بن گیا. جب گیسوں نے جب لکوڈ فارم کی شکل اختیار کر لی اور سمندروں میں پانی اکٹھا کر دیا گیا.
یہ سب سے زیادہ حصہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پہ پانی کا ہے. تو پانی کو جب ذخیرہ کیا اللہ تعالیٰ نے, تو آپ جانتے ہیں کہ پانی اگر اس طرح رہے جیسے ایک پونڈ میں ہوتا ہے, پونڈ میں تو کچھ دنوں کے بعد وہ پلوٹ ہو جاتا ہے, کثافت آ جاتی ہے اس کے اندر, بو پیدا ہو جاتی ہے. تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اس میں پریزرویٹو ملایا. پریزرویٹو یعنی نمک. آپ جانتے ہیں کہ نمک جو ہے وہ پریزرویٹو ہے. جیسے کھال ہوتی ہے اس میں نمک ملاتے ہیں, کیوں؟ اس کو پریزرو رکھنے کے لیے. تو پریزرویٹو کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 10% نمک شامل کر دیا پانی میں. تو سمندروں کا پانی اگر آپ نے پیا ہو, اتنا کھاری ہوتا ہے کہ گلے سے اترتا نہیں ہے. تو کھاری کیوں ہے؟ اس میں پریزرویٹو ملا ہوا ہے نمک کی شکل میں 10%. وہ انسان استعمال کر نہیں سکتا اس کو. اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک بہت یونیورسل لیول پر ایک پیوریفیکیشن کی فیکٹری چلائی. سورج سے سمندر گرم ہوتا ہے, اس کی بھاپ نکلتی ہے, بھاپ بن کے اوپر جاتی ہے, اوپر پھر دوبارہ وہ بے شمار پارٹیکل ہیں, ان سے وہ بوجھل ہو کر کے پھر زمین میں گرتی ہے. زمین کی گریوٹی جو ہے اس کو کھینچتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پریزرویٹو رکھا ہے نمک, تو نمک ہیوی ہوتا ہے, اور پانی جو ہے نمک کے بغیر جو ہے وہ لائٹ ہوتا ہے. پانی لائٹ ہوتا ہے اور نمک ہیوی ہوتا ہے. تو جب بھاپ اٹھتی ہے تو جو لائٹ کنٹینٹ ہے یعنی پانی وہ اوپر چلا جاتا ہے, یعنی بلا نمک والا پانی, اور نمک جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے. یہ ہے پیوریفیکیشن, انڈسٹری آف پیوریفیکیشن, جو کہتے ہیں ڈی سیلینیشن یا ڈی سالٹیشن. ابھی جن کنٹریز میں وہ نہیں ہے, جو ڈیزرٹ جہاں ہے وہاں پانی نہیں ملتا, جہاں تو سمندروں سے پانی نکالتے ہیں, تو اس کو بڑی بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ڈی سیلینیشن کے لیے یا ڈی سالٹیشن کے لیے. تو یہ جو عمل ہے یہ یونیورسل پیمانے پر گویا خدا کرتا ہے ہر سال, کہ سمندروں کا پانی نمک سے الگ ہو کر اوپر گیا, پھر وہ بارش کی شکل میں نیچے آیا. وہی ہے پیوریفائڈ پانی. منزلنا من السماء ماء مبارکا, آسمان سے اتارا ہم نے پیوریفائڈ پانی. یہ کوئی نہیں جانتا تھا پہلے, ایسا کوئی ہوتا ہے دنیا میں. تو سائنس نے جو نئی باتیں دریافت کی وہ قرآن کی تصدیق بن گئی. اسی کو میں نے لکھا تھا ایک بار کہ سائنس قرآن کا علم کلام ہے. شروع زمانے میں ابھی بھی لوگ متوحش ہوتے ہیں سائنس سے. ہمارے علماء چونکہ جانتے نہیں تھے, پڑھا نہیں تھا انہوں نے سائنس کو, تو متوحش رہے اس سے. اور اس کی جو اتنی بڑی اہمیت تھی کہ وہ اس آیت کی شرح تھی, یہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہی تو ہے سائنس, لیکن اس کو سمجھا نہیں لوگوں نے. اب دیکھیے, اب یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں کہ خدا آسمان سے پیوریفائڈ پانی اتارتا ہے, یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا چیز ہے یہ. کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ عجیب عجیب قسم کے پہلے زمانے میں خیالات تھے, لیکن یہ بالکل سائنٹیفک واقعہ تھا, اور قرآن میں اس کو پریڈکشن کی لینگویج بتا دیا گیا تھا. اب جو تھا سائنس نے دریافت کی اس کا کنفرمیشن بن گئی, اس کا افرمیشن بن گئی اس چیز. اسی قرآن مجید میں کہا گیا تھا کہ تم قرآن کے اسٹیٹمنٹ جو ہے, قرآن کے جو بیانات ہیں اس میں, اور ایکسٹرنلی ڈسکورڈ فیکٹ جو ہوں گے, ایکسٹرنلی ڈسکورڈ جو ڈاٹا ہوگا, اس سے ٹکراؤ نہیں پاؤ گے. اس سے ٹکراؤ نہیں پاؤ گے. وہ سب اس کا افرمیشن بنتا رہے گا, آج تک ہوا چلا جا رہا ہے. تو جتنے بھی
بیانات قرآن مجید میں ہیں. آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو اس میں آپ پائیں گے کہ تقریباً سائنس کے ہر برانچ کا کہیں نہ کہیں اس کا ایک ریفرنس ہے. یعنی کیجول طور پر کچھ لوگ اس کو، کچھ ایکسٹریمسٹ جو ہیں، جو غلو کرنے والے لوگ ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنس، قرآن جو ہے سائنس کی کتاب ہے. یہ میں اس کو ابسرڈ سمجھتا ہوں. اور کتابیں لکھ رکھی ہیں لوگوں نے، موٹی موٹی کتابیں، کہ سائنس کی ساری باتیں قرآن میں بھی رکھی ہوئی ہیں. یہ بالکل ابسرڈ بات ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن تو دعوت کی کتاب ہے. انسان کو کریشن پلان آف گاڈ بتانے کی کتاب ہے. لیکن قرآن ہر بات کہتا ہے دلائل سے، ریزن سے، عقل سے اور شواہد سے، ایویڈنس سے. اس وجہ سے اس میں ریفرنسز آتے رہتے ہیں کہ زمین و آسمان کو دیکھو، نیچر کو دیکھو، خدا کی تخلیق کو دیکھو. تو بطور دلیل کے، بطور آرگومنٹ کے، اس کے ریفرنسز قرآن مجید میں آتے ہیں، کیجول ریفرنسز. تو جتنے بھی ریفرنسز قرآن مجید میں ہیں ڈفرینٹ برانچز کے بارے میں، کوئی بھی ایسا نہیں اس میں ہے جو بعد کی سائنسی تحقیق سے غلط ثابت ہو گیا ہو. جس طرح جیو سینٹرک تھیوری اور بہت ساری چیزیں غلط ثابت ہو گئی. یہ ایک مستقل سبجیکٹ ہے. اس پر میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. مثلاً مذہب اور جدید چیلنج، اقلیات اسلام، اسلام اور عصر حاضر، اسلام دور جدید کا خالق وغیرہ. یہ کتابیں اردو میں، عربک میں، انگلش میں دستیاب ہیں. آپ کسی بھی زبان میں ان کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا منتھلی میگزین ہے رسالہ، اس میں ہم برابر اس طرح کوئی نہ کوئی چیز دیتے رہتے ہیں. اس طرح کوئی نہ کوئی چیز دیتے رہتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ دعوت کے اعتبار سے بھی اور اپنی تربیت کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے اپنی اسٹڈی کو بڑھائیے. دونوں اعتبار سے. یعنی آج کے انسان کے سامنے آپ کو دعوت دینا ہے جو عقل کو مانتا ہے، ریزن کو مانتا ہے. تو اگر آپ اس لینگویج میں بولیں گے، آپ کہ قرآن انفیلیبل کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، ہولی بک ہے، اس کو تو بس ماننا ہی ماننا ہے، تو آج کا انسان اس کو مانے گا نہیں. آج کے انسان کا جو مائنڈ ہے وہ ایڈریس نہیں ہوگا. تو آپ دعوت کے کام کو افیکٹو طریقے سے نہیں کر پائیں گے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا کا مطلب ہے، قرآن مجید میں آیت ہے کہ ایسے بات کہو جس سے لوگوں کا مائنڈ ایڈریس ہو. تو ایڈریس کب ہوگا؟ جب کہ آپ جانیں کہ ان کا فریم ورک کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، کس چیز کو وہ مانتے ہیں، کرائیٹیرین کس پر جج کر کے وہ سمجھنا چاہتے ہیں سچائی کو. تو آپ اسٹڈی جب بڑھائیں گے اپنی، تو ان باتوں کو پائیں گے اور اپنی دعوت کو زیادہ افیکٹو بنا سکیں گے. اس طریقے سے خود اپنی تربیت کے لیے جب آپ ان باتوں کو جانیں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا. قرآن مجید میں ہے کہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. کئی آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ ایمان جو ہے بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا. یہ علماء کے درمیان بہت بحثیں اس پر ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے کہ جیسا ہے ویسے رہتا ہے. اس بحث کو میں بیکار سمجھتا ہوں. وہ قرآن میں جب صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ایمان جو ہے ایک اضافہ پذیر چیز ہے. یعنی ایسی چیز جو بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے. تو بڑھے گا کیسے؟ کہ بڑھنے کے لیے کوئی مسٹیریس میتھڈ نہیں ہے. کسی خانقاہ میں جا کر کے آپ کچھ ذکر کریں، ورد کریں تو بڑھ جائے گا، ایسا نہیں ہے. بالکل سائنٹیفک میتھڈ سے یہ کام ہوتا ہے. یعنی
انٹلیکچوئل اویکننگ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اپنی معلومات کو بڑھانا. اور اس آیت کے مطابق نئی نئی دریافتوں کو جو آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو قرآن میں پہلے سے بیان کی گئی کر دی گئی تھی. اس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، خدا کی قدرت پر یقین بڑھتا ہے. قرآن واقعتاً خدا کی کتاب ہے، اس کے بارے میں آپ کو بالکل یقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. تو ایمان میں اضافہ جو ہے وہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بالکل معلوم چیز ہے، معلوم چیز ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنی اسٹڈی خوب بڑھانا چاہیے. جتنا زیادہ آپ اسٹڈی بڑھائیں گے، اسٹڈی سے کوئی مراد نہیں ہے. میں ابھی ریڈیو سن رہا تھا تو ایک لیڈی بول رہی تھی کہ میں اسٹڈی از مائی ہیبٹ، میں بہت پڑھتی ہوں. پوچھتے ہوئے کیا پتہ چلا کہ ناول پڑھتی ہیں. اسٹڈی کا مطلب ناول. تو ناول پڑھنے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ناول میں تو ایک افسانی دنیا ہوتی ہے، ایک ایسی دنیا جو واقعہ میں کہیں موجود نہیں ہے، ایک رائٹر اپنے دماغ میں بناتا ہے اور اس کو لکھتا ہے وہ کہانی کے روپ میں. تو میں ناول کو اسٹڈی نہیں سمجھتا. ناول انٹرٹینمنٹ ہے، ناول کو پڑھنا اسٹڈی نہیں ہے. وہ ٹائم پاس کرنا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، تفریح ہے. اسٹڈی جو ہے ایک بہت ہی سنجیدہ ورڈ ہے. اسٹڈی کہیں گے اس چیز کو جس سے آپ کو ریئل جانکاری ملے، ریئل لائف کے بارے میں آپ کو واقفیت ہو. مثلا ہسٹری پڑھیں آپ، سائنس پڑھیں آپ، اور جو برانچز ہیں علم کی اس کو پڑھیں آپ، وہ ہے ہسٹری. ناول پڑھنا تو صرف وقت گزاری ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، تفریح ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو میں جس اسٹڈی کو کہہ رہا ہوں وہ فکشن کو پڑھنا نہیں ہے، حقیقتوں کو پڑھنا ہے، حقیقتوں کو پڑھنا ہے. اس کے علاوہ سائنس والی باتیں جو ہیں ان کے علاوہ بھی دوسرے جو شعبے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں بیانات ہیں، دوسرے شعبوں کے بارے میں بھی. مثلاً دیکھیے، زندگی میں ہم ہمیشہ مسائل سے دچار ہوتے ہیں. ابھی میں ریڈیو سن رہا تھا تو اس میں کچھ لڑکے لڑکیاں بول رہے تھے، سب پرابلم کی باتیں کہتے، پرابلم پرابلم پرابلم. تو قرآن میں ایک بہت ہی عجیب غریب بات کہی گئی ہے کہ پرابلم کو چیلنج سمجھو، یعنی پرابلم کو پرابلم نہ سمجھو. یہ کتنی ریولیوشنری بات ہے یہ کہ پرابلم جو ہے پرابلم نہیں ہے، وہ چیلنج ہے. کیوں؟ وہ آپ کے دماغ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، آپ کے پوٹینشیل کو جگاتا ہے، آپ کی سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرتا ہے. یعنی پرابلم لیڈس ٹو پرابلم از اے چیلنج لیڈس ٹو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پرابلم کو پرابلم نہ سمجھو بلکہ اس کو چیلنج کے روپ میں لو. جب آپ چیلنج کے روپ میں لیں گے اس کو تو اس میں آپ پوٹینشیل جاگیں گے. اس طرح سے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں تم کو انمیٹی سے سابقہ پیش آتا ہے، دشمنی سے. یہ کتنی زبردست پازیٹیو تعلیم ہے اسلام کی کہ وہ کہتا ہے کہ دشمن کو دشمن نہ سمجھو، دشمن کو دشمنی مت سمجھو اس کو. اکارڈنگ ٹو دا قرآن یور اینمی از یور پوٹینشیل فرینڈ. کتنا ریولیوشنری آئیڈیا یہ کہ لوگ دشمن کو مارنے کے پلان بناتے ہیں، دشمن کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، دشمن کے خلاف شکایت اور پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں.
قرآن کہہ رہا ہے کہ دشمن تمہارا وہ تو دوست ہے. کیوں دوست ہے؟ کیونکہ ہر انسان ایک نیچر پر پیدا ہوا ہے, ایک ہی نیچر پر. جو میرا نیچر ہے وہی دشمن کا بھی نیچر ہے. دو نیچر نہیں ہے. ہر آدمی مسٹر نیچر ہے, مسٹر اینیمی کوئی بھی نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی بھی مسٹر اینیمی نہیں ہے. ہر آدمی مسٹر نیچر ہے. تو اس کے نیچر کو ڈسکور کرو, اس کے نیچر کو دریافت کرو, اس کے نیچر کو ایڈریس کرو. تو فرمایا کہ فیض الذی بینک و بین عداوۃ کانہ ولی حمیم. تو جو تمہارا دوست, جو تمہارا دشمن دکھائی پڑتا ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. یہ کیسی عجیب تعلیم ہے, کیسی عجیب تعلیم ہے. زندگی کی اتنی بڑی بڑی حقیقتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں جو تاریخ میں ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں. تاریخ نے آج تک کبھی ان باتوں کو ڈسکارڈ نہیں کیا. مثال کے طور پر تاتاری جو دشمن تھے اسلام کے, وہ اسلام کے دوست بن گئے. جس کو اقبال نے کہا تھا کہ حیاں فطرے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. تو سائنس کے بارے میں, سائیکالوجی کے بارے میں اور معاشیات کے بارے میں, ہسٹری کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں قرآن میں ریفرنسز ہیں. ہر چیز کے بارے میں. اس زمانے میں ریفرنس دیے گئے جبکہ دنیا ٹریڈیشنل دور میں تھی, روایتی دور میں. یعنی سائنسی دور ابھی آیا نہیں تھا. اس وقت جب کہ چاند گرہن, سورج گرہن کو سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اژدہا جو ان کو نگل لیتا ہے, اس وقت کہا گیا کہ نہیں, اژدہا کی کوئی بات نہیں ہے. یہ قرآن, یہ خدا کی سائنس ہے, خدا کی نشانیاں ہیں. تو قرآن اترا روایتی دور میں, ٹریڈیشنل زمانے میں. اس وقت اسے وہ باتیں کہیں جو سائنس کے دور میں جن کی تصدیق ہوئی چلی جا رہی ہے, تصدیق ہوئی چلی جا رہی ہے. کوئی بھی دنیا میں کتاب ایسی نہیں ہے جس کو فیوچر کی ڈسکوریز میں جس کو افرم کیا ہو, جس کو کنفرم کیا ہو. یعنی اب سے 1400 سال پہلے قرآن اترا تھا. وہ زمانہ تھا سپرسٹیشن کا. اب زمانہ آ گیا سائنس کا, جب کہ حقیقتیں دریافت ہوئیں, ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ بنائے گئے وغیرہ وغیرہ. یہی قرآن نے کرائٹیریا دیا ہے کہ بات کو ڈسکور ہونے والی معلومات سے ٹیلی کر کے دیکھو تو تم پاؤ گے قرآن میں اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے, غیر مطابقت نہیں ہے. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Maulana Zakwan. Today in the modern culture, we find thank you culture for every man, but no one as such thanks God. Why is it that people don't thank God? دیکھیے, آج کل کے انسان کی یا ہمیشہ ہی انسان کی یہ ویکنیس رہی ہے کہ وہ چیزوں کو فیس ویلیو پہ لیتا ہے. فیس ویلیو پر, یعنی ظاہر پر. تو کوئی چیز جب ایک آدمی دیتا ہے تو بظاہر تو وہی آدمی ہے جو دے رہا ہے سامنے, تو سمجھتے ہیں کہ اسی کے دینے سے مجھے مل رہا ہے, تو اس کو تھینک یو کہتے ہیں. حالانکہ چاہے آدمی دے رہا ہو یا ڈائریکٹ طور مل رہا ہو, جیسے سورج کی روشنی ڈائریکٹ ملتی ہے, دونوں ہی خدا کا عطیہ ہوتا ہے. انسان کا حصہ اس میں صرف 1% سے بھی کم ہوتا ہے. تو
تو چاہے چیز آپ کو ملے ڈائریکٹ ہوا اور پانی اور سورج کی طرح یا کسی انسان سے ملے، ہر حال میں دینے والا خدا ہوتا ہے. لیکن لوگ جانتے نہیں اس چیز کو، کیونکہ وہ چیزوں کو فیس ویلیو پہ لیتے رہتے ہیں. تو اس انسان کا شکریہ کرتے ہیں جس سے بظاہر ان کو مل رہا ہے. حقیقت میں تو کوئی بھی چیز جب ملے آپ کو تو آپ کے دل میں خدا کے لیے شکر کا طوفان برپا ہونا چاہیے، کیونکہ اصل دینے والا تو وہی ہے. اصل موتی، اصل دینے والا وہی ہے، خدا ہی. تو چونکہ لوگوں کو خدا کی پہچان نہیں ہے، گہرائی کے ساتھ سوچتے نہیں ہیں، اس لیے ظاہری چیزوں کو ظاہر کے اعتبار سے لیتے رہتے ہیں. تو اور بہت سے معاملات میں بھی یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے. فیس ویلیو پہ لینے کی وجہ سے لوگوں کی رائے زیادہ میننگ فل رائے نہیں قائم کر پاتے. وہ یہاں بھی ہو رہا ہے. تو جتنا زیادہ آپ ان کو خدا کی پہچان کرائیں گے، جتنا زیادہ وہ اس کے مائنڈ میں یہ بات ڈالیں گے کہ اصل دینے والا خدا ہے، تب جا کر یہ کلچر بدلے گا. صرف لفظوں کو بدلنے سے یہ کلچر بدلنے والا نہیں. This question is from Mr. Muhammad Yusuf Ali Khan. This has reference to the witness of one man and two women. Please elaborate as to whether this law applies to only matter of business contracts or other fields as well. اب اس کو ایبسلوٹ سینس میں آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت زیادہ کام کر پاتی ہے، زیادہ یوزفل ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہر جگہ مرد ہی کام کر پاتا ہے. مثال کے طور پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بہت بڑی چیز ہے انٹلیکچوئل ایکسچینج. یہ بہت بڑی چیز مانتا ہوں میں اس کو. خیالات کا تبادلہ. میں سمجھتا ہوں کہ عورت بہترین پارٹنر ہے اس معاملے میں، کیونکہ جب برتھ سے آپ ایکسچینج کرتے ہیں تو بہت جلد کیا ہوتا ہے، ایگو کلیش آ جاتا ہے. کیونکہ بیسیکلی مرد جو ہوتا ہے، مرد کی کمزوری کیا ہے، وہ ایگوئسٹ ہوتا ہے. عورت کی کمزوری ایک ایموشنل ہوتی ہے، وہ سینٹیمنٹل ہوتی ہے بائی برتھ. تو مرد سے ایکسچینج کرنا بہت مشکل کام ہے. بہت کم مرد مجھے ایسے ملے ہیں جو واقعتاً ماڈسٹ ہوں. تو جہاں کوئی ڈفرینس آیا بس ان کا ایگو بھڑک اٹھتا ہے، تو ایکسچینج دور تک چل نہیں پاتا. لیکن عورت سے ایکسچینج آپ انلمیٹڈ طور پر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایگو کلیش نہیں آتا. عورت کے اندر میرے تجربے کے مطابق صرف یہ ایک عورت ایموشنل ہوتی ہے، تو اس کے ایموشن کو آپ اگنور کیجیے بس، پھر ایکسچینج کرتے رہیں گے. دیکھیے ایکسچینج کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کے پاس کچھ زیادہ ہے جو آپ کو دے گا. یہ زیادہ اور کم کی بات نہیں ہے. ایکسچینج فار دا سیک آف ایکسچینج. جب دو مائنڈ ٹکراتے ہیں تو تھرڈ چیز ایمرج کرتی ہے. ایک آئیڈیا میرے پاس ہے، ایک آئیڈیا آپ کے پاس ہے، دو آئیڈیا ٹکرائے تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تھرڈ آئیڈیا ایمرج کرتا ہے. وہی فائدہ ہے انٹلیکچوئل ایکسچینج کا. میں سمجھتا ہوں کہ عورت جو ہے بہت اچھی انٹلیکچوئل پارٹنر ہے، بہت اچھی. لیکن کسی اور چیز کے معاملے میں عورت کی جو بایولوجی ہے اس کی وہ فیکٹر وہاں کام کرے گا. کہ کورٹ میں ایک کیس ہے، اس میں وٹنس ہوتے ہیں، تو وٹنس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دو عورتیں اور ایک مرد برابر ہوں. کیونکہ عورت جو ہے ملٹی فوکس ہے اس کا مائنڈ، تو کسی پوائنٹ کو مس کر سکتا ہے. کسی معاملے میں اس کا مائنڈ
کسی پہلو کو مس کر سکتا ہے. تو دو رہیں گے تو اس نے مس کیا تو وہ بتا دے گی کہ ایسا بھی تو ہوا تھا وہاں. مرد جو کہ سنگل فوکسڈ ہوتا ہے تو وہ پورا دھیان سے اس کو دیکھے گا تو اس کی وٹنس زیادہ وہ یعنی درست ہو سکتی ہے. تو میں یہ نہیں مانتا کہ کسی ایک کو ایبسلوٹ سینس میں یعنی بیٹر ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی بیٹر ہے اپنے اپنے اعتبار سے، کہیں عورت اور کہیں مرد. یہ میرا تجربہ ہے اس معاملے میں. This question is from Mr. Abdul Rahman. Maulana Saab, please tell us about the genesis of Bismillah in Quran, as this verse is not numbered as compared to other verses of the Quran. بھائی بسم اللہ کی ہسٹری تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہمیشہ سے پروفیٹک کلچر کا حصہ رہا ہے. ہمیشہ سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرافٹ آئے انہوں نے یہی سکھایا انسان کو کہ کسی کام کو شروع کرنا ہو تو اللہ کے نام سے شروع کرو. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پروفیٹک کلچر کا حصہ رہا ہے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی اس کی کوئی ہسٹری تو میں نہیں سکتا، کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جس میں اس کی ہسٹری بتائی گئی ہو. اتنا ہی ہم جان سکتے ہیں. قرآن میں ایک ریفرنس ہے حضرت سلیمان کے زمانے کا، تو اس میں بسم اللہ جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا یعنی اس کو یمن کی کوئن کو، ملکہ سبا کو، تو اس میں بسم اللہ الرحمن لکھا ہوا تھا. تو قرآن میں دیکھیں آیتیں جو ہیں، قرآن میں صورتیں جو ہیں 114 ہیں. ایک سورہ ایسی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن لکھا نہیں رہتا ہے، سورہ برات یا سورہ توبہ. تو صورتوں کے شروع میں دیکھا جائے تو صرف 113 بار قرآن مجید میں بسم اللہ ہے، لیکن اس کو ملا لیا جائے حضرت سلیمان کے خط میں جو بسم اللہ الرحمن تھا، جو ٹیکسٹ کے اندر قرآن میں آیا ہے، تب ملا کر 114 بنتا ہے. 114. تو حضرت اس سے ہم یہ گیس کر سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے اپنے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. تو اس معنی کہ پروفیٹک کلچر کا حصہ تھا یہ ہمیشہ سے. یہ میں جانتا ہوں اس بارے میں. This question is from Mr. Muhammad Adil. یہ کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو یہاں تک کہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے یا دنیاوی علم ہے جیسے ہسٹری، سیوکس، جغرافی، سائنس یا میتھس؟ دیکھیے میں اس فرق کو نہیں مانتا. دنیاوی علم اور دینی علم کا فرق جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، میں اس کو نہیں مانتا. ہر علم علم دین ہے. اس لیے کہ دیکھیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جب تم زمین و آسمان پر غور کرتے ہو تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. سورہ آل عمران کے آخری رکوع آپ پڑھ لیجیے تو وہ تو علم دین بن گیا. ارے آپ غور کر رہے ہیں سولر سسٹم پر، اسٹارس پر، اور کیسے بارش آتی ہے اس پر، یہ سب سائنس کے سبجیکٹ ہیں، دنیاوی سبجیکٹ ہیں یہ سب. اریگیشن پر قرآن میں بتایا گیا کہ اس پر جو سوچو گے تم تو تمہارے علم میں اضافہ ہوگا. اس کی ایک مثال ہے کہ قرآن میں پہاڑوں کا ذکر ہے. یہ پہاڑوں کو ریفر کر کے کہا گیا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یعنی پہاڑوں پر غور کرو گے تو خشوع پیدا ہوگا، خدا سے ڈر پیدا ہوگا. یہ تو علم دین ہے. علم دین علم فقہ کا نام نہیں ہے. صرف غور کیجیے، اتنی بڑی آیت قرآن مجید میں ہے کہ تم پہاڑوں پر غور کرو، اس سے علم آئے گا تم کو، وہ علم جو خشوع پیدا کرے گا. تو پہاڑوں کے غور فکر کو علم دین بتا دیا قرآن مجید میں. تو میں اس فرق کو نہیں مانتا جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں علم دین اور علم دنیا. آپ کا اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس کو دنیوی بناتا ہے یا
دینی بناتا ہے. آپ یعنی کسی بھی چیز کو آپ کی نیت جو ہے, آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا یا دنیا کے لیے کیا. اصل چیز ہے انٹینشن. خود علم جو ہے اس کی تفریق ایسی کچھ نہیں ہے. ہر چیز میں خدا کی تجلی آپ دیکھ سکتے ہیں, ہر چیز میں آپ خدا کی کریشن کو دیکھ سکتے ہیں آپ, جیسا قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا اس طرح کی باتوں کا. تو ہر علم علم دین ہے, ہر علم. کیوں؟ اس میں آپ جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں خالق کے اور خدا کے کہ جس کو اعلیٰ, قرآن میں جس کو اعلیٰ کہا گیا. اعلیٰ, اعلیٰ مانے کرشمہ. خدا کا کرشمہ ہر چیز دکھائی دے گا آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر علم علم دین ہے. اس کو آپ علم مسائل کہہ سکتے ہیں, جو فقہی مسائل ہوتے ہیں. باقی ہر علم علم دین ہے بے نتیجہ. کوئی علم جو ہے یعنی بالکل یعنی پیورلی علم دنیا نہیں ہے. This question is from Mr. Ramesh. Why were the prophets considered unworthy of recording in the first phase of history? دیکھیے, یہ ہسٹری رائٹنگ کا جو سبجیکٹ ہے اس کے دو پیریڈ ہیں. ایک ہے ابن خلدون سے پہلے, ابن خلدون کے بعد. ابن خلدون جو ہے وہ بیچ کا ہے. ابن خلدون سے پہلے تاریخ جو تھی اس میں زیادہ تر کنگ, بادشاہوں کا چرچا ہوتا تھا, جنرل کا چرچا ہوتا تھا, اور جیت ہار کا چرچا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے ہسٹری جو تھی پہلے زمانے میں بادشاہوں کی کہانی ہوا کرتی تھی. اب پیغمبر بادشاہ ہوتے نہیں تھے, پیغمبروں کی لڑائیاں نہیں ہوئی لوگوں سے. تو لڑائی ہو, اس میں جیت ہار ہو, بادشاہ کے وہ تاج پہنایا جائے, کوئی اس ملک پر قبضہ کرے, کوئی اس ملک پر قبضہ کرے. یہ سب ایونٹ جو تھے, یعنی پولیٹیکل ایونٹ کہیے آپ ان کو, پولیٹیکل ایونٹ ہی ان کے نزدیک ورتھی آف ریکارڈنگ ہوتے تھے پچھلے ہسٹورین کے نزدیک. رسول اللہ کو تاریخ والوں نے ورتھی آف ریکارڈنگ سمجھا کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں پولیٹیکل ہلچل پیدا ہوئی, ٹکراؤ ہوا. اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. رومن امپائر ٹوٹ گیا, ساسانی امپائر ٹوٹ گیا, عرب میں انقلاب آیا, تو آپ ہسٹری میں لکھے گئے. ابن خلدون نے اس ٹرینڈ کو بدلا اور نیا مزاج وہی سے شروع ہوتا ہے ابن خلدون سے, کہ ہسٹری کو پورے سماج کا, پورے قوم کا, پورے نیشن کا, پوری کنٹری کا آئینہ ہونا چاہیے. اب جو تاریخ لکھی جاتی ہے وہ اسی ڈھنگ میں لکھی جاتی ہے. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پچھلی ہسٹری میں پیغمبروں کا ریکارڈ, پیغمبروں کا کوئی ریکارڈ نہیں کیا گیا. This question is from Mr. Nafeez Shiraz. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان تو ہر انسان رکھتا ہے. یدی ایک مسلمان ایمان والا ہوتا ہے تو ایک غیر مسلم بھی ایماندار ہو سکتا ہے. کیا مسلمانوں کے ایمان میں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے ایمان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, یعنی ایمان سے کیا مراد ہے. یہ سوال کلیئر نہیں ہے. میرے خیال سے ایمان اور ایمانداری دونوں میں کنفیوز کر رہے ہیں وہ. تو ایمانداری یعنی آنیسٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو کنفیوز کر رہے ہیں غالباً یہ. تو کوئی بھی شخص کے اندر ایمانداری ہو سکتی ہے, آنیسٹی ہو سکتی ہے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایمان جو ٹرم ہے تو وہ تو یہ ہے کہ آدمی ایک خدا کو مانے, رسول اللہ کو پیغمبر مانے, قرآن کو خدا کی کتاب مانے, فرشتوں کو مانے, جنت دوزخ کو مانے, ڈے آف ججمنٹ کو مانے. یہ سب چیزیں جو ہیں, سیٹ آف بلیف جو ہیں, ان کو ماننا. اور پھر ماننا لپ سروس کے طور پر نہیں. اگر کوئی کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ایمان نہیں ہوا, یہ تو لپ سروس ہے. یہ سچ مچ ڈسکور کر کے ماننا
سچ مچ یقین کے درجے میں ماننا، اس طرح ماننا کہ وہ آپ کا حصہ بن جائے، آپ کے مائنڈ کا، آپ کے دل و دماغ کا. تو آنیسٹی کے سینس میں تو کوئی بھی آنیسٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو شرعی اصطلاح جو ہے، جو شرعی ٹرم ہے، اس کے لحاظ سے مومن وہی ہے جو ان سب چیزوں کو مانے. پیدائش سے کوئی مومن نہیں بن جاتا، پیدائش ایک الگ چیز ہے. حقیقی معنوں میں جو جانے اور مانے، دل میں اتارے، اپنے دماغ کو اس کے مطابق ڈھالے ان عقائد کو، وہ مومن ہے. یہی میں جانتا ہوں. This question is from Dr. Farida Khanam. Why are Muslims still discussing the concepts of Darul Islam and Darul Harb, which has totally become irrelevant in the modern age? دیکھیے، یہ بہت ہی سیریس ڈسکشن کی بات ہے. یہ سادہ بات نہیں ہے. یہ جو لوگ بحثیں کرتے ہیں دارالحرب دارالاسلام کے آج بھی، وہ اس کو میں کہوں گا انیکرونزم ہے. یہ پچھلے زمانے میں سب سے بڑی چیز پولیٹیکل پاور ہوا کرتا تھا. کنگشپ کے زمانے میں سب سے بڑی چیز پولیٹیکل پاور تھا. تو اس زمانے میں جو ایکویشن بنتا تھا وہ تھا رولر اور رولڈ کا. اس ماحول میں یہ دارالحرب دارالاسلام کے ٹرم بنا تھا. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا جو پولیٹیکل امپائر تھا تب یہ ٹرم بنا ہے. یہ ٹرم نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، نہ خلیفہ کے زمانے میں تھا، نہ خلافت کے زمانے میں تھا. تو جب مسلمانوں کا پولیٹیکل امپائر تھا ایشیا سے افریقہ تک اور یورپ تک، تو اس وقت جو ایکویشن بنا تھا، ایکویشن کہ کہیں مسلمانوں کا ایک مسلم لینڈ ہے، کہیں وہ دوسرا لینڈ ہے. تو مسلم لینڈ کو انہوں نے دارالاسلام کہا اور دوسرے کے لینڈ کو انہوں نے دارالحرب کہا. اب یہ ایکویشن بدل گیا ہے. اب یہ ہے ہی نہیں. اب پالیٹکس جو ہے ڈیسائڈنگ فیکٹر نہیں ہے اس ایکویشن میں. اب تو ڈیولپڈ کنٹریز اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کا بٹوارا ہے. اس زمانے میں جو بٹوارا ہوتا ہے وہ رولر اور رول کا نہیں ہے. یعنی پالیٹکس ڈیسائڈنگ فیکٹر نہیں ہے اس معاملے میں، بلکہ ڈیولپمنٹ کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا ہے. تو آج کا جو ایکویشن جو ہے وہ ڈیولپڈ نیشن اور انڈر ڈیولپڈ نیشن کا ہے. یہ ہمارے لوگ جانتے نہیں ان باتوں کو کہ ایکویشن بدل گیا ہے. وہ اب وہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے. وہ دارالحرب دارالاسلام کانسیپٹ ارریلیونٹ ہو گیا ہے. ورنہ دیکھیے آپ دنیا میں 57 مسلم کنٹریز ہیں، تب بھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم مغلوب ہیں. کیوں مغلوب ہے بھائی؟ 57 مسلم کنٹریز میں تمہاری حکومت قائم ہے. کیوں؟ وہ امپائر کو سمجھتے ہیں رول، کہ امپائر ہو تو ہم کو دنیا پر رول کر رہے ہیں. اس سے کم ہو تو وہ اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم مغلوب حالت میں ہیں. تو بہرحال یہ دارالحرب دارالاسلام کا جو ایکویشن تھا وہ اب ارریلیونٹ ہو چکا ہے. اب جو ایکویشن ہے وہ ڈیولپڈ نیشن انڈر ڈیولپڈ نیشن کا ہے. کیونکہ ہمارے لوگ اس کو جانتے نہیں کہ ایکویشن بدل چکا ہے، اس وجہ سے بحثیں کرتے رہتے ہیں. یہ سب انیکرونزم ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. This question is from Mr. Abdul Rahman. Maulana, please make us understand as to what is rational thinking. What is the position of wishful thinking? دیکھیے، تھنکنگ دو قسم کی ہوتی ہے، سبجیکٹو تھنکنگ، آبجیکٹو تھنکنگ. آبجیکٹو تھنکنگ کو ریشنل تھنکنگ بھی کہا جاتا ہے. تو ایک ہے کہ میں جس بات کو مانتا ہوں، جو مجھ کو اچھا لگتا ہے، میرے دل میں جو بات آ رہی ہے اس کو لے کر میں رائے بناؤں. یہ ہے سبجیکٹو تھنکنگ. سبجیکٹو تھنکنگ کو آپ باہر کی دنیا میں اسٹیبلش نہیں کر سکتے. اور آبجیکٹو تھنکنگ وہ ہے جس کو اپنے سے باہر آپ اسٹیبلش کر سکیں. جیسے آپ کہیں کہ صاحب چاند چھوڑا ہے اور سورج بڑا ہے، تو اس کو آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں باہر کی دنیا میں. اگر آپ کہیں کہ میں
اپنی ماں زیادہ محبت کرتا ہوں، محلی گھروں سے کم محبت کرتا ہوں، تو اس کو آپ اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے. اس وجہ سے یہ چیز سبجیکٹو بن گئی، وہ چیز آبجیکٹو بن گئی. اور آبجیکٹو تھنکنگ ہی کو ریشنل تھنکنگ کہا جاتا ہے. ریشنل تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آبجیکٹیولی اسٹیبلش ہو سکتا ہو اس کی سچائی. آبجیکٹیولی کس کو کہتے ہیں؟ جو میرے اور دوسرے کے درمیان کامن ہو. یعنی ماں سے محبت کرنا زیادہ اور اسی سے کم محبت کرنا، یہ میرے اور آپ کے درمیان مشترک نہیں ہے. وہ میں جانتا ہوں، بس آپ کو خبر نہیں ہے اس کی. لیکن سورج چاند کے چھوٹے اور بڑے کے بارے میں ہم دونوں کو پتہ ہے. تو وہ چیز جس کو بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے، ایک علامہ شاطبی ایک تھے، ان کی کتاب الموافقات، اس میں انہوں نے بہت اچھا یہ ایکسپلین کیا ہے کہ استدلال نام ہے خصم کے مسلم عقلی پر اپنی بات کو ثابت کرنا. خصم کا مطلب ہے ادر پارٹی، مخاطب یا مدعو. دوسرا انسان جو ہے وہ کیا مانتا ہے، اس کا یعنی ایکسیپٹڈ کرائیٹیرین کیا ہے، اس کے ایکسیپٹڈ معیار پر اپنی بات کو آپ ثابت کریں تو وہ ہوا ریشنل آرگومنٹ، ریشنل یعنی آبجیکٹیو آرگومنٹ. اور اگر آپ کو یہ اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ دوسرا کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا، بس اپنے دل کی بات آپ کہہ چلے جا رہے ہیں، تو وہ ہے اب سبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ. وہ ریشنل اس کو آپ وشفل تھنکنگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے فرق دونوں کے درمیان. This question is from Mr. Mudassir. We say that Bible is not the preserved book of God, but in the case of Quran, we say that it is a preserved book of God. Kindly comment on this. دیکھیے، ہسٹوریکل بک وہ ہے کہ اس کے بارے میں پوری ہسٹری معلوم ہو، کس نے لکھا، کب لکھا گیا، اس کی لینگویج وہی ہو آج بھی جب لکھا گیا تھا جب لینگویج تھی. جیسے قرآن کے بارے میں پورا پتہ ہے کہ کب وہ اتری، کس لینگویج میں اتری، کس نے لکھا. یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں تاریخ القرآن کے نام سے، قرآن کی تاریخ، تدوین قرآن یا تاریخ قرآن. بائبل کے بارے میں بات نہیں ہے، اس کی ہسٹری کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی اصل لینگویج کا بھی پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. بائبل کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اصل لینگویج اس کی کیا تھی. کوئی کہتا کہ ہیبرو تھی، کوئی کہتی آرامائک تھی، کوئی کہتا کہ سیرائک تھی. جو سب سے پرانا جو ایڈیشن بائبل کا وہ گریک میں ہے. اب بات گریک تو زبان نہیں تھی پیغمبروں کی. تو بائبل کی ہسٹری، یہاں پر ایک کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہے یہ، یہاں پر ودیا جیوتی ایک ہے دلی میں. ودیا جیوتی میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے، بہت اچھی لائبریری. اس میں کلیکشن بہت زیادہ ہے، مذہبی چیزوں کا، اسلام پر بھی بہت زیادہ ہے. وہاں ایک کتاب ہے ہسٹوریکل جیزس، میں نے پڑھی ہے وہ کتاب. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ ہسٹوریکل جیزس جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام عقیدے کے طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، لیکن پیورلی ہسٹوریکل کرائٹیریا میں دیکھا جائے تو کوئی چیز ثابت شدہ نہیں ہے. تو قرآن کے بارے میں کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا، کسی اورینٹلسٹ نے یا کسی نے بھی، کہ قرآن جو ہے آج جو قرآن ہے وہی نہیں ہے جو رسول اللہ پہ اترا تھا. کسی نے چیلنج نہیں کیا اس کو. میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں جانتا جس نے اس کو چیلنج کیا ہو کہ وہی قرآن جو 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں رسول اللہ نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ مجھ پر اترا ہے خدا کی طرف سے، آج وہی قرآن نہیں، آج کچھ بدلا ہوا قرآن ہے. تو یہ تو آپ کتابوں کو پڑھیں، اگر اس پر ایک مستقل ایک وہ ہے، ایک شعبہ ہے سائنس کا جو کہتے ہیں ہسٹوریکل کرٹیسزم یا ہائر کرٹیسزم. آپ ہائر کرٹیسزم کی کتابوں کو پڑھیں یا ہسٹوریکل کرٹیسزم جو ہے اس کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ جان سکتے ہیں کتنا فرق ہے دونوں میں.
This question is from Mr. Munsif Kamali. اولیاء کے کرامت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں ان سب کو سپرسٹیشن سمجھتا ہوں. سپرسٹیشن, بالکل سپرسٹیشن یہ ہے. کرامت صرف اللہ تعالیٰ میں ہے اور کسی میں نہیں ہے. کرامت کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ شخصی طور پر وہ افیکٹو ہو کسی چیز کے لیے. مثلا وہ مجھ سے بول دے کہ تم کو لڑکا پیدا ہوگا تو لڑکا پیدا ہو جائے. مجھ سے بول دے کہ تم مقدمہ جیت جاؤ گے تو آپ مقدمہ جیت جائیں. کچھ کوئنسیڈنس ہوتے ہیں, اس کو کرامت سمجھ لیتے ہیں لوگ. کوئنسیڈنس ہوتا ہے. مجھ سے بھی بار بار کوئنسیڈنس ایسا ہوا ہے کہ میں نے کہا اور وہ ہو گیا, تو میں کرامت کے طور پر نہیں ہوا, دیٹ واز کوئنسیڈنس. یاد رکھیں یہ ایک شرک ہے, شرک کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے اندر آپ مانے صفت ذاتی. یہ شرک ہے, بالکل کھلا ہوا شرک ہے. صفت ذاتی کسی میں نہیں ہے خدا کے سوا, کسی میں نہیں. یہ سب خرافات ہے, بدعت ہے اور سپرسٹیشن ہے. یہ سب سچا موحد وہ ہے جو ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جائے, جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو میں کوئی صفت ذاتی قدرت کے معنی میں نہ مانتا ہو. جو کچھ کسی اور کے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے. ذاتی صفت کے طور پر کسی کے پاس کچھ نہیں. حتیٰ کہ ہم سانس لیتے ہیں, ہم بولتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ابھی ہماری صفت ذاتی نہیں ہے. یہ خدا کے ساتھ ملا ہوا ہے, اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں. خدا کے ساتھ ملا ہوا ہے, سوچ رہے ہیں. یہ بھی ہماری صفت ذاتی نہیں ہے, یاد رکھیے. میں کئی ایسے بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں, ٹاپ کے لوگ, کہ ان کا میموری چلی گئی آخر زمانے میں, تو وہ کسی کو پہچانتے نہیں تھے, بات نہیں کر سکتے تھے. یہ میموری جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میری اپنی ایکوائرڈ میموری ہے, یہ خدا کی دی ہوئی, جب چاہے چھین لے. تو میں کرامت کے تصور کو بالکل سپرسٹیشن سمجھتا ہوں. اس کا کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے. This question is from Mr. Navdeep Kapoor. Is it possible for an egoist to discover God and achieve higher levels of realization? میں تو اس کو پاسبل نہیں سمجھتا. جب تک آپ کا ایگوئزم ختم نہ ہو تب تک خدا سے آپ کا کنٹیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے, خدا سے کنٹیکٹ ہوتا ہے ماڈسٹی کی سطح پر, بس. کسی اور سطح پر ہمارا کنٹیکٹ خدا سے نہیں ہوتا. اگرچہ ایگو ہر انسان میں بائی نیچر ہوتا ہے, کوئی آدمی ایگولیس نہیں ہوتا ہے بائی نیچر, لیکن اس ایگو کو آپ اوور پاور کرتے ہیں, اس ایگو کو آپ مغلوب کرتے ہیں, اس ایگو کو آپ دباتے ہیں, کچلتے ہیں, تاکہ آپ ماڈسٹ بن سکیں. جب ماڈسٹ بنتے ہیں تبھی خدا سے آپ کنٹیکٹ ہوتا ہے, تبھی آپ کی ڈسکوری ہوتی ہے. اس سے خدائی کی بات نہیں ہے. بہت صحیح کسی نے کہا ہے کہ ماڈسٹی از دا ڈور آف نالج. جس آدمی کو ماڈسٹی نہیں ہے وہ علم بھی نہیں اس کے پاس ہوگا, نہ خدا کے علم میں کوئی اور علم. ماڈسٹی کے بغیر انسان کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. ماڈسٹی کے بغیر انسان کسی کو ڈسکور نہیں کر سکتا, کیونکہ بار بار اس کا ایگو جو ہے ریکارڈ بن جاتا ہے. جب تک آپ کی یہ کہنے کی شکتی نہ ہو کہ آئی واز رانگ, تب تک آپ کا انٹلیکچوئل سفر, انٹلیکچوئل جرنی آپ کی نہیں جاری ہوگی. انٹلیکچوئل جرنی کو برابر جاری رکھنے کے لیے آپ کے اندر یہ بوتا ہونا چاہیے کہ آپ کہہ سکیں کہ آئی واز رانگ, آئی واز رانگ. تب بالکل یعنی نان اسٹاپ جرنی چلتی رہتی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی. اگر یہ ہو کہ آپ یہ نہ کہہ سکیں تو کچھ دور تک جائیں گے, اس کے بعد سفر رک جائے گا. آپ نہ خدا ملے گا نہ علم ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو سب اس دنیا میں یاد رکھے, سب سے بری چیز ایگوئزم ہے, اور سب سے اچھی چیز جو ہے وہ ماڈسٹی ہے. کسی انسان کے لیے جو سب سے یعنی جو گریٹسٹ گڈ ہے وہ ماڈسٹی ہے, اور جو سپر ایول ہے وہ ایگوئزم ہے. یہ میرا
میری اسٹڈی بھی یہی ہے, میرا ایکسپیرئنس بھی یہی ہے. This question is from Dr. Pradhan. Maulana, as you said, the thinking process of women is multifocused. Is this the proof of less concentration or an extra quality in women? As we are seeing, women are ahead of men in most of the professions. Even these days, in the exam results, women are doing much better than men. نہیں, یہ کوئی پروف نہیں ہے. لڑکے کھیل کود میں زیادہ رہتے ہیں, اور لڑکیاں جو ہے ان کے لیے کنسٹینٹ ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ کھیل کود میں نہیں رہتی ہیں, تو پڑھتی زیادہ ہیں. اگر لڑکے اسی طرح پڑھی تو لڑکیاں پڑھتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ فرق نہیں ہے. یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. کل وہ سمجھ لیا لوگوں نے کہ لڑکیاں جو ہے زیادہ, یعنی ان کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے پڑھنے کی. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ جب چاہے سروے کر کے دیکھ لیجیے, لڑکیوں کو کچھ کنسٹینٹ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مکس نہیں ہو سکتی ہیں وہ. اس سے, اور اس لیے جہاں مکس ہوتی ہے یورپ امریکہ وہاں فرق بھی نہیں ہے. یہ انڈیا میں ایسا ہے. یہ جو رزلٹ آتے ہیں یہ صرف انڈیا کے رزلٹ ہوتے ہیں, یورپ امریکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ فرق. کیونکہ انڈیا میں جو ابھی ہمارا فیملی سسٹم ہے, جو سوشل سسٹم ہے, تو عورتوں کو اتنا زیادہ موقع نہیں ملتا مکس اپ ہونے کا, ایکسپوجر ان کا زیادہ نہیں ہوتا, تو پڑھتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے ایگزام میں اچھا نمبر لانا, اور ایک ہے سائنس میں اونچا درجہ حاصل کرنا. دونوں فرق یاد رکھیے. ایگزام میں اچھے نمبر آ جائے یہ ایک الگ ہی چیز ہے, یہ ڈگری کی بات ہے. یہ آپ دیکھیں بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے وہ سب مرد ہوئے, عورتیں تو ہوئی نہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ. اسے اس قسم کی باتوں سے رائے نہیں قائم کر سکتے. آپ رائے قائم کرنے کے لیے بہت سارے آسپیکٹ دیکھنے پڑتے ہیں. This question is from Miss Sadia. I read an article on Afghanistan. The writer suggested that the only way to solve the menacing problem of terrorism propagated by the Taliban is by initiating a dialogue with them. Kindly comment. ان پرنسپل پہ بات صحیح ہے کہ ڈائلاگ سے ہی پیس قائم ہوتا ہے, ان پرنسپل. لیکن جو پرابلم وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایجوکیشن بالکل نہیں ہے. ایجوکیشن وہاں تقریباً نہیں کے برابر ہے. جو کچھ لوگ تھے ایجوکیٹڈ وہ سب باہر چلے گئے, کیونکہ جب وہاں ماحول بگڑا تو بدقسمتی یہ ہر مسلم ملک میں ہوا ہے. پاکستان میں اچھے ایجوکیٹڈ لوگ باہر چلے گئے, افغانستان میں جو کچھ ایجوکیٹڈ لوگ تھے وہ باہر چلے گئے. اب جو سوسائٹی افغانستان کی ہے وہ تو ایسے ہی ہے, بس کوئی باتوں کو نہ سمجھنے والی. وہ ٹریگر دماغ جانتے ہیں, خالی گن کا ٹریگر, اور کچھ جانتے نہیں وہ. تو ڈائلاگ کریں گے تو کیسے کریں گے آپ؟ بس بہت ہی مشکل کام ہے افغانیوں کو پیسفل بنانا. تو ایک تو ان کا کلچر جو تھا وہ کلچر تھا مار دھاڑ کلچر. آپ کو یہ معلوم ہوگا غالباً کہ افغانی کلچر ریونج پر بیس کرتا تھا. ریونج, انتقام. بس انہوں نے ان کو مارا تو وہ انتقام سے وہ ان کو مار رہے ہیں, سب چلتا رہتا ہے ایک وشس سرکل. تو ان کا کلچر ہی ہے انتقامی کلچر, ریونج کلچر. کچھ لوگ گھسے افغانی سوسائٹی میں اور ان کے گریجول طریقے سے ان کے مائنڈ کو بدلنے کی کوشش کریں. وہاں پہ اسکول کھولے جائیں, ان کی لائبریری کھولی جائیں, یہ سب کیا جائے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس کے بعد ہم کسی چینج کی امید کر سکتے ہیں. This question is from Mr. Naseem Khan. ایک 2 سال کی بچی کو اور ایک 2 سال کے لڑکے کو ایک کمرے میں تنہا رکھ کر بلی کو گزارا گیا. بچی رو پڑی اور بچہ بلی کو پکڑنے کے لیے بڑھا. اس سے ثابت ہوا کہ لڑکیاں نازک حالات میں فطری طور پر خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور خوف زدہ ہونے کے بعد یادداشت پر اثر پڑ سکتا ہے. گواہی دینے کے وقت بھی عدالت میں نازک ماحول ہوتے ہیں.
ایسی صورت میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر مناسب معلوم ہوتی ہے. کیا یہ سوچنا ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ سوچنا ٹھیک نہیں ہے. یہ کوئی سائنٹیفک بات نہیں ہے. یہ اور بچوں میں جو فرق ہے وہ بھی آپ دوسری وجہ سے ہے. دیکھیے، عورتوں کا پیسو نیچر ہوتا ہے اور لڑکوں کا ایگریسو نیچر ہوتا ہے. یہ اس کے فرق کی وجہ یہ ہے، پیسو نیچر اور ایگریسو نیچر. اور یہ صرف عورت مرد کی بات نہیں ہے. بعض مرد پیسو نیچر کے ہوتے ہیں، بعض عورتیں ایگریسو نیچر کی ہوتی ہیں. ایسا بھی ہے. یہ نہ سمجھیے کہ ایک کوئی بہت ہی یعنی وہ ہے کہ عورت ضرور ایسی ہوگی، مرد ضرور ایسا ہی ہوگا. میں نے بہت سے ایسی عورتیں دیکھی ہیں. میری ماں جو تھی وہ ایگریسو نیچر کی تھی، وہ بالکل مرد کی طرح سے. خود میری ماں یعنی بالکل مرد کی طرح کام کرتی تھی میری ماں. اور میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو بالکل پیسو نیچر کے ہوتے ہیں. تو یہ مت سمجھیے کہ ایسا کوئی یعنی وہ ہے حد بندی ہے کہ یہ ضرور ایسا ہوگا، وہ ضرور ایسا ہوگا. جی ہاں، جنہوں نے وہ ایک ایکسپریمنٹ جو بتایا آپ نے، وہ نے پڑھا ہے، وہ کوئی اس کو اسٹوڈنٹ مت سمجھیے. یعنی یہ انہیں اگر سلیکٹ کیا ہوتا کسی ایسی لڑکی کو جو ایگریسو ٹائپ کی ہوتی تو وہ وہی پکڑتی بلی کو، جیسے میری ماں تھی. اس طرح کے جو ایکسپریمنٹ تو بہت ڈسپٹیو ہوتے ہیں. میں ان کو پولیس پورے طور پر نہیں مانتا.